ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ کریم پروردگار، ہم سب آپ کے عاجز مسکین گناہگار سیاکار بندے بنیے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر کا معاملہ فرما، ہمارے عیبوں سے پردہ پوشی کا معاملہ فرما، ہمیشہ طاعت کی عزت نصیب فرما، معصیت کی ذلتوں سے محفوظ فرما۔ گناہگار تیرے بندے پر، تیرے دروازے پر تیرے گناہگار بندے حاضر ہیں، ہم گناہگاروں کی بخشش فرما۔ بخشش کے طالب ہیں اللہ، بخشش فرما۔ رحم کی اپیل کرتے ہیں، ہم پہ رحم فرما اللہ، ہم پہ رحم فرما اللہ۔ تیرے دروازے پہ خالی ہاتھ آئے ہیں، تجھے منانا چاہتے ہیں۔ اے اللہ پہلے لوگ عبادت کر کر کے تھکتے تھے، اللہ ہم گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں، مزید گناہ نہیں کرنا چاہتے۔ اے اللہ ہماری حالت پہ رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ پہلے زمانے میں لوگ عبادت کر کر کے آپ سے مانگتے تھے، اللہ ہم تو گناہ کر کے تھک کر آپ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ آپ گناہگاروں کی دعاؤں کو بھی سنتے ہیں۔ اللہ اگر آپ گناہگاروں کی دعاؤں کو نہ سنیں گے اے اللہ تو پھر کون ہے ایسا جو ہمیں اپنی رحمت کے سینے سے لگائے۔ اے اللہ جب آپ کے سوا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، ہم گناہگاروں کا آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، تو اپنے گناہگار بندوں کی بخشش فرما دیجئے، اپنے گناہگار بندیوں کی بخشش فرما دیجئے۔ اللہ مانتے ہیں ظاہر میں تیرے بندے اور بندیاں ہیں، اللہ باطن کے اعتبار سے نہایت ہی گند بھرا ہوا ہے، گندے اور گندیاں ہیں۔ اللہ باطن کی گندگیوں کو دور فرما دیجئے، باطن کی گندگیوں کو اللہ صاف فرما دیجئے۔ اللہ ان دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ اللہ ہمیں اتنا بدل دیجئے، اتنا بدل دیجئے کہ ہم آپ سے محبت کرنے لگ جائیں، آپ ہم سے محبت کرنے لگ جائیں۔ اللہ ہماری حالت کو تبدیل فرما دیجئے، دلوں کو صاف فرما دیجئے۔ اے میرے مالک اس جگہ پہ آنے والے اکثر نوجوان ہیں، اے اللہ ان نوجوانوں کے قلوب کو اپنی محبت سے دیکھ لیجئے، اے اللہ رحمت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے۔ اے میرے مالک سفید ریش لوگوں کی برکت سے ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے، پردہ نشین خواتین کی برکت سے ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، اے میرے مالک آپ کی رحمت سے دور ہو کے زندگی نہیں گزارنا چاہتے۔ اللہ آپ سے دوری کا عذاب بھی بڑا عذاب ہے اور برا عذاب ہے، اللہ اپنی دوری سے بچا لیجئے۔ اللہ جب آپ اپنے سے کسی بندے کو دور کر دیتے ہیں وہ گناہوں کی گرداب میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے، اللہ وہ آپ سے دور نکلتا ہی چلا جاتا ہے۔ اے اللہ آپ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت فرمانے والے ہیں، کوئی ماں اپنے بیٹے کو گھر سے دور نہیں جانے دیتی، اللہ ہم بھی آپ سے دور ہوئے پھر رہے ہیں، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں قریب فرما لیجئے۔ اللہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں قریب فرما لیجئے۔ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، ہمیں نیکوکار لوگوں میں شامل فرما۔ اللہ ہمیں اپنے محبین میں شامل فرما، اپنے مقبولین میں شامل فرما، ہمیں صدیقین میں شامل فرما، اللہ ہمیں صالحین میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک ابرار لوگوں میں شامل فرما۔ اے میرے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ بڑی امید لے کر بیٹھے ہیں، اے اللہ بڑی امید سے بیٹھے ہیں، اور اے اللہ بڑی دیر سے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ کوئی مہمان کسی کے گھر دروازے پہ چلا جائے وہ اس کا اکرام کیے بغیر نہیں واپس لوٹاتے، اللہ کچھ دیر آپ کے دروازے پر مہمان بن کے آئے ہیں، اے اللہ کسی کو بھی محروم واپس نہ لوٹانا۔ اے اللہ آپ نے خود ہی تو تعلیم ارشاد فرمائی ہے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو بندہ آخرت پہ اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے جب اس کے یہاں مہمان آ جائے تو وہ اس کا اکرام کرے۔ اے اللہ جب آپ کی یہ تعلیم ہے کہ مہمان کا اکرام کر کے اس کو بھیجنا ہے تو اے اللہ ہم بھی تو آپ کے کچھ دیر کے لیے مہمان ہیں، پریشان ہو کے تیرے دروازے پر آئے ہیں، اے اللہ گناہوں کی وجہ سے تنگ ہو کر تیرے دروازے پر آئے ہیں، نافرمانیاں کر کر کے تھک کر تیرے دروازے پر آئے ہیں۔ اے اللہ آنے والوں کو مہمان سمجھ کر اے اللہ بخشش فرما کے اکرام فرما دیجئے، اے اللہ بخشش فرما دیجئے۔ اے
اے اللہ کچھ دیر کے آپ کے دروازے کے مہمانوں کی بخشش فرما دیجئے۔ اے اللہ آج دنیا کا کوئی ایک عام سا دکاندار بھی جب کسی غریب فقیر کو دیکھ لیتا ہے کہ وہ مانگتے مانگتے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، بال بکھرے ہوئے ہیں، ہاتھ میں پیالہ پکڑا ہوا ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، زبان لڑکھڑا رہی ہے، پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہے، اے اللہ اس دکاندار کو بھی رحم آ ہی جاتا ہے، وہ 1-2 روپے 10 روپے اس کے پیالے میں ڈال ہی دیتا ہے۔ اے اللہ آپ کے دروازے کے بھکاری آپ کے دروازے پر گناہوں سے تنگ ہو کر آئے بیٹھے ہیں، دامنوں کو پھیلایا ہوا ہے، اے اللہ گناہوں سے دامن کو تار تار کر رکھے ہے، ہماری حالت پہ رحم فرما لیجئے اور اللہ میں معاف فرما دیجئے، اللہ میں معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے دروازے کے بھکاریوں کو معاف فرما دیجئے، اپنے دروازے کے بھکاریوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے میرے مالک ہم جیسے کیسے بھی ہیں پر آپ کے ہیں، آپ ہی کے رہنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنا ہی بنائے رکھیے۔ اللہ ہم دور نکلیں بھی تو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں واپس بلا لیجئے، ہمیں واپس کر لیجئے۔ اے اللہ آج سب کی بخشش فرما دیجئے، اللہ آج سب کی بخشش فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے حبیب نے فرمایا تھا جب چند لوگ مل کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ کو منانا شروع کر دیتے ہیں، اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا، میں نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ اے اللہ چند فقیر بندے، اے اللہ کوئی کسی گلی کسی محلے سے اٹھ کے آیا ہے، تو کسی گلی کسی محلے سے اٹھ کے آیا ہے، بڑی امید لے کر آیا ہے اور تیرے جیسے سخی کریم کے دروازے پر آیا ہے۔ اے اللہ کسی کو بھی محروم واپس نہ لوٹانا، ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، قرض و مرضوں کو اللہ ختم فرما، مشکلات کو حل فرما۔ پیارے اللہ جی ہماری دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اللہ جی ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے قرضے مرضے دور فرما دیجئے اور ہمیں عافیت عطا فرما دیجئے، مالی تنگ دستوں کو تنگ دستیاں دور فرما دیجئے، اپنے فراخ وسیع خزانوں سے رزق حلال فراخ عطا فرما دیجئے، پریشان والوں کی پریشانیاں دور کر دیجئے۔ آپ جانتے ہیں کون بھائی کون ہماری بہن کس معاملے میں پریشان ہے، اللہ بعض لوگوں کے چھپے غم ہوتے ہیں، وہ دعاؤں میں تجھے ہی بتانا پسند کرتے ہیں۔ اے اللہ ان چھپے دلوں کے اندر چھپے غموں کو آج دھو دیجئے، آج غموں کی اندھیریاں ختم فرما دیجئے، اے اللہ سکون عطا فرما دیجئے۔ ابھی بیان سے پہلے ایک ساتھی نے بھی میسج کیے ہیں کہ میں انتہائی پریشان ہوں، بے سکون ہوں، دعا فرما دیجئے۔ اے اللہ سارے ساتھی ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں، ان کی اور کہنے والوں کی جنہوں نے بھی فرمایا کہا چاہا، اے اللہ ان کو سکون عطا فرما دیجئے، سب کی حوائج کو پورا فرما دیجئے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اللہ جی ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم پڑھتا تھا، اس کے والد نے اس کو بچپن ہی میں چھوڑ دیا اور اس کی جو بیوی تھی یعنی بچے کی والدہ تنہائی میں اکیلے میں وقت گزار رہی تھی، گھروں میں کام کاج کر کے گزارا کرتی تھی۔ اس کا بیٹا جب تھوڑا سا بڑا ہو گیا وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلنے باہر نکل جاتا، جب مغرب کا وقت ہو جاتا آفتاب غروب ہو جاتا تو وہ دور اپنے گھر سے نکل کر آوازیں مارنا شروع کر دیتی، او فلاں تو کہاں چلا گیا، او فلاں تو کہاں چلا گیا۔ اللہ وہ ڈھونڈتی پھرتی تھی، روتی پھرتی تھی، جب اس کا بیٹا اس کو مل جاتا تو سکون پا جاتی، اس کو سینے سے لگاتی، اس کو بڑی پیار محبت سے گھر لے کر جاتی، اس کو نہ مارتی تھی نہ ڈانٹتی تھی نہ گالم گلوچ کرتی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کے سر پہ باپ نہیں ہے، اور اس کو سینے سے لگا کر اس کی شفقت سے گھر لے جاتی تھی۔ اے اللہ ہمارے شیخ ہم سے رخصت ہو گئے، ہم اس لحاظ سے یتیم ہیں، اے اللہ بھٹکے پھر رہے ہیں، اے اللہ بھٹکے پھر رہے ہیں، اپنی رحمت سے قریب کر لیجئے، اپنی شفقت فرما دیجئے، اللہ اپنی شفقت فرما دیجئے۔ آپ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں، اپنی طرف کھینچ لیجئے، اپنی طرف کھینچ لیجئے۔ وہ جو دعائیں دینے والی ہستی تھی اللہ وہ رخصت ہو گئی، اے میرے اللہ ہم بھی یتیم ہیں اور آپ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی رحمت کے سینے سے لگا لیجئے۔
اے اللہ رحمت کی سینے سے لگا لیجئے، رحم فرما دیجئے اللہ جی، رحم فرما دیجئے اللہ جی، رحم فرما دیجئے۔ اب وہ چہرہ ہمیں کبھی نظر نہیں آئے گا جس کو دیکھ کر دعائیں مانگتے تھے اور سکون پا جاتے تھے۔ اے میرے اللہ اس چہرے کی تو پہلے ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ وہ ہمارا شیخ بڑھاپے کی حالت میں بھی ہمیں آپ کی محبت کے سبق دیتا رہا۔ اے اللہ اے اللہ یہ ہماری ہی کم بختی ہے کہ ہم توجہ نہ کر سکے۔ اللہ ہمارے بوڑھے شیخ آپ کے پاس ہیں، اللہ ان کی برکت سے ہمیں اپنی محبین میں شامل فرما رکھیے۔ اے اللہ وہ ہمیں محبین کی جماعت میں چھوڑ کر گئے ہیں، ہمیں محبین کی جماعت سے مت نکالیے۔ اے اللہ آج بڑے بڑے جو سخی لوگ ہوتے ہیں، فیکٹریوں کے مالک ہوتے ہیں، کارخانوں کے مالک ہوتے ہیں، ان کو کوئی نوکر چاہ کر غلطی کر جاتا ہے، وہ اس کو نکالتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، غلطی کر لی، معافی مانگ لے گا تو معاف کر دیں گے۔ اے اللہ ہم بھی آپ کی محبین کی جماعت کے ٹوٹے پھوٹے بندے ہیں اور بندیاں ہیں، ہم بھی غلطیاں کر جاتے ہیں اور آپ سخی کریم پروردگار ہیں۔ اللہ کبھی ہمیں محبین کی فہرست سے باہر نہ نکالنا، اے اللہ کبھی چاہنے والوں سے باہر نہ ہونے دینا، اے اللہ اہل محبت سے ہمیں خارج نہ ہونے دینا، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کے سینے سے لگائے رکھنا۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، پیارے اللہ جی ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، نہیں معاف کرنا پھر بھی معاف فرما دیجئے۔ اللہ بڑے عرصے کے بعد ہمارے حضرت جی کے اے اللہ چاہنے والے سلسلے کے ساتھی اہل محبت نے اپنے ساتھیوں کو یہاں اکٹھا کیا ہے، اے اللہ ہمارا مل بیٹھنا یہاں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے دل کی حالت کو تبدیل فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنی محبت سے مالا مال فرما دیجئے، ہمیں بدبختی اور شقاوت سے بچا لیجئے، اے اللہ بدبختی اور شقاوت سے بچا لیجئے۔ اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گواہ بنا رہے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ آج تک زندگی کے جتنے بھی گناہ ہوں سب معاف فرما دیجئے، قلم پھیر دیجئے، اے اللہ آئندہ کے بعد نئی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اللہ قیامت کے دن جب ہم اپنے شیخ کے سامنے کھڑے ہوں ہمیں رسوا نہ ہونے دینا، ہمیں شرمندہ نہ ہونے دینا، کیونکہ اللہ ہمارے مشائخ کے سامنے ہماری شرمندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر دے گی۔ کوئی گناہگار گناہ کی حالت میں مر جاتا ہے تو نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوتی ہے۔ اے اللہ وہ آپ کے بھی محبوب تھے، ہمارے بھی محبوب ہیں، اے اللہ اپنے محبوب کو تکلیف نہ پہنچنے دیجئے، پوری امت کو معاف فرما دیجئے، اللہ پوری امت کو معاف فرما دیجئے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو، تمام انبیاء علیہ السلام، ابرار، صالحین، صدیقین، شہداء کو اے اللہ اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما، ہمارے شیخ کو بھی اجر عظیم عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ حضرت جی حبیب اللہ، حضرت جی سیف اللہ صاحب کی عمر میں، رزق میں، صحت میں برکت پیدا فرما، اور اے اللہ اس لیے جتنے بھی ہمارے مشائخ ہیں، علماء ہیں، مدارس ہیں، مراکز ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام ہے، سبھی میں برکت پیدا فرما اور سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ہمیں علماء کی محبت عطا فرما، صلحاء کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی صحبت سنگت عطا فرما۔ اللہ جو خیریں آج تک مانگی گئیں اللہ وہ ہمیں نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہی گئی اللہ ان سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مدارس ہیں سب کو آباد فرما، ہماری نسلوں کو عالم، حافظ، قاری اور اے اللہ عشاق میں شامل فرما، حفاظ اور عشاق قرآن میں، عامل قرآن، ناشر قرآن میں شامل فرما۔ ہمارے مدرسہ دارالعلوم علم و عمل کو بھی برکتیں اور خیریں عطا فرما، تعمیراتی کاموں میں برکت پیدا فرما، مدر نسل کے معاملے فرما، تعلیمی تربیتی سارے معاملات میں پشت پناہی فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، سبھی کو قبولیت دعا کے ساتھ یہاں سے واپس لوٹا۔ جن ساتھوں نے محنت کوشش کی ہمیں یہاں اکٹھا کیا، وہ سبب بنے ہمیں یہاں اکٹھا کرنے کے، سب کو اپنے محبین مقبولین بندوں اور بندیوں میں ان کو شامل فرما لیجئے، ان کی نسل در نسل ہمیشہ رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں، رحمت کی پشت پناہی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے سب گھر بار اہل و عیال کی حفاظت فرما، مال جان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، اور ہمارے مرحومین کی بخشش فرما۔ اور اے اللہ ہمیں بار بار حج بیت اللہ، عمرہ شریف کی سعادتیں زندگی بھر ہزار بار عطا فرما۔ جب بھی موت ہے ہمیں ہماری نسل اور آنے والوں کو خاتمہ بالخیر عطا فرما، اور ایمان کی زندگی عطا فرما، اسلام کی زندگی عطا فرما، اور موت بھی ایمان کی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔